الرحیم بیٹا آج ہم تیمم کا طریقہ تیمم کس طرح کیا جاتا ہے وہ طریقہ آپ کے سامنے پریکٹیکلی طور پر ہم دکھانے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ تیمم کے اندر کتنے فرائض ہیں، تیمم کے اندر کل کتنے فرائض ہیں۔ سب سے پہلے تیمم کے اندر کل 2 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 2۔ نمبر 1، ایک بار دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر، ٹھیک ہے جی، پھر ہاتھ کو جھاڑ کر پورے چہرے پر پھیرنا، پورے چہرے پر پھیرنا ہو گیا ایک فرض۔ نمبر 2، پھر سے دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر، یعنی پاک مٹی پر مار کر دونوں بازو پر ملنا، دونوں بازو پر۔ اب یہ ہوگی فرض، یہ ہوگی مطلب تیمم کے فرائض ہے یہ 2 فرض۔ اب طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جب ہم تیمم کریں گے، تیمم کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ تیمم، یعنی ہمیں پاکی کی نیت کرنی کہ بھائی ہم اس لیے تیمم کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے پاک ہو جائے، اس سے ہم جو ہے عبادات وغیرہ کر سکیں، نماز وغیرہ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہم جو نیت یہ کریں گے، نیت کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیت کریں گے، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم نیت کریں گے، اور اس کے بعد پاک مٹی پر ایسے ہاتھ ڈالیں گے۔ کیسے؟ ایسے ہاتھ ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے پیچھے کریں گے، کیا کریں گے؟ مٹی پر آگے پیچھے۔ اس کے بعد جو ہے ہاتھ کو جھاڑیں گے، ہاتھ کو کیا کریں گے؟ ایسے جھاڑیں گے۔ اگر اس کو مٹی لگی ہوگی نا ہاتھ کو جھاڑیں گے، اگر زیادہ مٹی لگی ہوگی اس کو کیا کریں گے؟ ہم تھوڑا سا پھونک دیں گے، لیکن اتنا بھی پھونکنا نہیں ہے کہ وہ مٹی بالکل ہاتھ سے ختم ہو جائے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمیں ان ہاتھوں کو چہرے پہ لینا ہے، پھر یہاں سے مسح کرنا۔ کہاں سے؟ جہاں سے بال اگتے ہیں، یہاں سے مسح کرنا پورے کہاں تک؟ نیچے تک۔ کہاں تک؟ نیچے تک۔ داڑھی کا بھی خلال کرنا، داڑھی کا بھی، اگر کسی کو داڑھی ہو تو داڑھی کا بھی خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا ایک فرض۔ اب پھر دوسری مرتبہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارنے ہیں۔ پاک مٹی پر کیسے؟ ایسے مارنے ہیں، آگے پیچھے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس ہاتھ کو، یعنی بائیں ہاتھ کو جو ہے دائیں ہاتھ کے پشت پر لانا ہے۔ دائیں ہاتھ پر کیسے لانا ہے؟ ایسے لانا ہے، ایسے کیسے؟ ایسے کھینچ کر لانا ہے، ایسے، کہاں؟ ایسے۔ پھر ادھر سے لینا ہے اوپر، پھر ادھر سے کیا کرنا ہے؟ ایسے پورا آگے یہاں تک ہو گیا جی، ہو گیا نا ایک ہاتھ کا۔ پھر انگلی کا بھی خلال کریں گے، انگلی کا بھی خلال۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو جو ہے بائیں ہاتھ کے پشت سے لائیں گے۔ کہاں سے؟ یہاں سے لائیں گے پیچھے کوہنیوں تک، پھر ایسا کریں گے، اس کو ایسا موڑیں گے، ایسا کرتے کرتے کہاں پہنچائیں گے؟ آگے، ٹھیک ہے جی۔ انگلی کا بھی خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ ہے مسح کرنے کا پریکٹیکلی طریقہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسح کے اندر 2 فرائض ہے، اور مسح کرنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آیا، نہیں سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے۔ اب رہا کہ مسح کے شرائط کیا؟ ایک تو مسح کے فرائض تھے، فرائض تو 2 ہے، اب مسح کے شرائط کیا ہے؟ مسح کے 6 شرائط جو ہے لکھی ہے کتابوں میں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ہاتھوں کو پھیرنا، یعنی ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، اور کس پر پھیرنا؟ بازو پر پھیرنا، یہ بھی شرائط میں داخل ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3 جو ہے 3 انگلی یا 3 سے زائد انگلیوں سے جو ہے کیا کرنا؟ استعمال کرنا، یعنی 3 انگلیاں 3 سے زائد انگلیاں کیا کرنا؟ استعمال کرنا، ٹھیک ہے جی، مسح میں۔ اور اسی طرح جو ہے مٹی سے، کس سے؟ مٹی سے، یا جو زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہے چیزیں، ان چیزوں پہ کیا کرنا؟ تیمم کرنا۔ مثال کی طرح مٹی ہے، پاک مٹی ہے، اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ پاک مٹی پر تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو زمین کی جنس سے ہے، مثال کے طور پر پتھر ہے، ریت ہے، باجرہ ہے، ان چیزوں پر ہم کیا کر سکتے؟ مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا یہ یاد رکھے، یعنی ہم ان چیزوں پر مسح کر سکتے ہیں جو جلنے سے نہ جلے۔ اگر کسی چیز کو جلایا جائے گا اور وہ جل کر راکھ ہو جائے گا تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا ہے، کپڑے کو جلائیں گے وہ جل کر راکھ ہوگا نہیں، لہذا کپڑے پر مسح جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کپڑے کے اوپر گردہ ہو تو پھر جائز ہے مسح کرنا،
لیکن کپڑے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس گردے کی وجہ سے جائز ہے. اسی طرح ٹھیک ہے جی. چوتھی شرائط ہے کہ زمین کا پاک ہونا ہے یا مٹی کا پاک ہونا. مٹی کا پاک ہونا. چوتھی شرط کیا ہے؟ مٹی کا پاک ہونا ہے یا وہ چیزیں جن پر تیمم کیا جائے گا وہ چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے اسی طرح جو کیا ہے پانی کا موجود نہ ہونا. پانی کا موجود نہ ہونا. تیمم کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان کے پاس پانی موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک شرط تو یہ بھی ہے یا یہ کہ پانی موجود تو ہے لیکن پانی پر قدرت نہیں رکھتا. پانی پر قدرت نہیں رکھتا. اب وہ قدرت کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ پانی تو ہے, پانی کا کنواں تو ہے لیکن اس کنویں پر کوئی جو ہے درندہ بیٹھا ہے, شیر بیٹھا ہے, اگر وہ وہاں جائے گا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی دشمن وہاں بیٹھا ہے یا وہ جو کنواں ہے وہ دشمن کے قبضے میں ہے اور اس لیے وہ وہاں نہیں جا سکتا. لہذا اس صورت میں جو کیا کر سکتا وہ بندہ تیمم کر سکتا ہے. یا یہ کہ پانی موجود نہیں ہے یعنی پانی جو 1 میل کے فاصلے سے دور ہے پانی نہیں ہے. پانی موجود, جب پانی موجود نہیں تو تیمم جائز ہے. یا اسی طرح پانی تو ہے لیکن اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی. اس کی بیماری کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. یا اس کو خطرہ ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا, وضو کرے گا تو اس سے خطرہ ہے کہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. وہ ہلاک ہو جائے گا بندہ, یا اس کا کوئی عضو کیا ہو جائے گا؟ تلف ہو جائے گا. لہٰذا ان صورتوں میں جو ہے تیمم کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. یہ ہے مسح کا پریکٹیکلی طریقہ اور کل میں آپ حضرات سے سنوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے.